لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں اور نونہالوں، ہم نے اپنے پچھلے درس میں یہ سب چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس طریقے سے کفار مکہ بھڑک گئے تھے اور اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ان کے مشن کو روکنا چاہتے تھے. ہزار کوششوں کے باوجود بھی جب انہیں لگا کہ ان کا مشن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکنے والا نہیں ہے، تو یہ سب سے پہلے تو ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. جب وہاں بات نہیں بنتی ہے تو ولید ابن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں. پھر وہاں سے یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم سب کے سب یکمت ہو کر کے اٹھیں گے کہ جہاں تک آواز جائے، خاص طور سے چونکہ حج کا موسم ہے، لوگ حج کی وجہ سے بھی پوری دنیا بھر سے آئیں گے لوگ، اور پھر محمد کا چرچا ساری دنیا میں ہوگا. اب تک تو صرف محمد کا چرچا صرف مکے ہی میں یہاں تک سیمت ہے. ابھی زیادہ سے زیادہ بات ہوگی تو مکے سے باہر نکل کے عربین پیننسولا میں رہے گی. اب ہم اس کو کنٹین نہیں کریں گے اس کو، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ پھر پوری دنیا میں دعوت اس کی پھیلنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے سوچا، تو اس پر قدغن لگانے کے لیے، اس پر روک لگانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ترکیب کی کہ ٹھیک ہے، ہم ایک آواز ہو کر کے جہاں جہاں تک جائیں گے سب کو یہی کہیں گے کہ محمد کی باتوں میں جادو ہے. یاد رکھیں، جب اس طریقے سے جھوٹ پڑوسا جائے، جھوٹ کو کنسپریسی کے ذریعے سے پھیلایا جائے، وہ اپنے پیروں پر زیادہ دیر تک نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ لڑک جاتا ہے. حالانکہ ان لوگوں نے بات یہ کی تھی، طے یہ کیا تھا اپنی مجلس میں کہ ہم باہر جا کر کے سب سے کہیں گے کہ محمد کی باتوں میں جادو ہے. مگر جب یہ باہر نکلے ہیں، لوگوں سے باتیں کرنے لگے ہیں، تب انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ جادوگر ہے کہیں یا جادو ہے باتوں میں کہیں، کہیں کوئی ویلیو اس کی نہیں ہے، کوئی اس کو سننے والا ہے نہیں، کوئی اس کو دھیان دینے والا ہے نہیں. اب نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ شاعر، ساحر، مجنون اور نہ جانے کتنے اس طریقے سے الفاظ ہیں، یہ سب کے سب کاہن وغیرہ کے جیسے الفاظ سب پہلے جو لے کر کے ولید بن مغیرہ کے پاس آئے تھے ڈسکس کرنے کے لیے، پہلے کہا شاعر کہیں گے، پھر کہا کاہن کہیں گے، پھر کہا ساحر کہیں گے، پھر کہا مجنون، یہ سب کے سب اب اپنا آپا کھو بیٹھے تھے. پلان ہوا تھا کہ جادوگر پر بات کریں گے، جادو پر بات کریں گے، مگر دیکھا کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا نہیں محمد شاعر ہے، پھر دوسری طرف جا کر کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں محمد جادوگر ہے، نہیں محمد کاہن ہے، نہیں محمد مجنون ہے. یہ چار طرف سے چاروں الگ الگ دشاؤں میں باتیں ہونے لگی. پھر یاد رکھیے گا، یہ جو تکلیفیں دینے کا سلسلہ، دعوت کو روکنے کا سلسلہ ہے، وہ اس وقت تک سیمت نہیں تھا. آج بھی الگ الگ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی ہر جگہ کوششیں چلی ہیں. انفارچونیٹلی آج تو آستین کے سانپ بھی موجود ہیں. ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہن، نیم سیک مسلمز، نام جا کر کے دیکھو، سید ہوگا، خان ہوگا، مرزا ہوگا، مگر اندر جا کے ان کے گھروں میں دیکھو جیسی خرافات ہیں. ایک میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں وہاں سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک بچہ ہے امریکہ سے میرے پاس پڑھتا ہے، وہ
میں نے اس سے صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے کہ میں کل رات کو ہیلووین کو جا کر کے آیا ہوں. مسلمان لڑکا. میں نے اس سے پوچھا اکیلے گئے تھے؟ نہیں، میرے ماتا پتا کے ساتھ، والدین کے ساتھ گیا تھا. مسلمان نام، آپ نام سوچیں گے چونک جائیں گے آپ. ایسے لوگ بھی یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ بھی اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر انہوں نے جا کر کے چاروں طرف سے شاعر، جادوگر، یہ وہ بولنا شروع کر دیا. لوگوں پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے کچھ لوگ جا کر کے ضماد ابن ثعلبہ الازدی ان کے سامنے پہنچتے ہیں. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ان کے سامنے پہنچ کر کہتے ہیں کہ دیکھو محمد کی باتوں میں مت آؤ، مجنوں ہے وہ، بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، بولتا، اس کی باتوں کا کوئی وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے اس کی باتوں کی. صبح ایک بولتا ہے، شام کو ایک بولتا ہے، جیسے مجنوں بات کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتا ہے. یہ ضماد ابن ثعلبہ اصل میں ایک بہت بڑے نہ صرف رقیہ کرنے والے راقی تھے اس وقت کے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے، خاص طور سے سائیکائٹری کے ڈاکٹر تھے. تو جیسے ہی محمد کے بارے میں سنا کہ یہ مجنوں ہے، ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ چلو میں ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس بہانے میں ان کو ٹھیک کر دوں گا، ملاقات ہو جائے گی، بات چیت ہو جائے گی نبی سے، مرض پتہ چل جائے گا، میں علاج کر دوں گا. پھر بیچارہ ایک اچھا خاصا بندہ جو 40 سال تک اپنی صاف ستھری زندگی گزارتا آیا ہے، کسی جنون کا شکار ہوا ہے، میری وجہ سے اگر اس کا علاج ہوتا ہے تو ہو جائے، پھر اچھا بن جائے بندہ ہو، چلو میں ملاقات کرتا ہوں. تو ڈھونڈ کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہارے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں سنی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم مجنوں ہو، تم پاگل ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کی بجائے بس ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ومن يهد الله فهو المهتدی ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد انی محمدا عبده ورسوله. بس اتنا کلام پڑھا، یہ الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ضماد بن ثعلبہ دنگ، ہکے بکے. کین یو پلیز ریپیٹ واٹ یو سیڈ؟ آپ دہراؤ گے جو آپ نے کبھی ابھی جو عربی میں جو الفاظ کہے ہیں، اب وہ سب کچھ عربی میں ہی تھا، تو جو آپ نے کہا آپ دہرا پاؤ گے اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرا دیا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ومن يهد الله فهو المهتدی ومن يضلل فلا هادی له وانی محمدا عبده ورسولہ تک دہرایا. پھر یہ جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا. برا نہ مانے، ایک اور بار ریپیٹ کریں. پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، یہ جب پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً اسلام لے آئے. نہیں یہ کلام پرے ہے، ارے مجنوں ایسی باتیں ناممکن. آپ سچ مچ کے جیسے آپ نے اخیر میں کہا وَأَنِّي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا ایک بندہ بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. یہ مجنوں اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے. آپ کا ہاتھ بڑھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھا. نہ صرف خود کا کلمہ پڑھا بلکہ کہا کہ میں اپنے گھر جا کر، اپنے قبیلے کو جا کر کے وہاں کے لوگوں میں بھی آپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک نبی آیا ہے جس پر ایمان لانے سے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت بن جائے گی. یہ واپس چلے جاتے ہیں، پورے کا پورا قافلہ، پورے کا پورا قبیلہ ایمان لے آتا ہے آگے چل کر کے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک اور مثال، جیسے میں نے کہا شاعر کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا جو منہ کو آیا بولتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو ہوا یوں بعد میں کہ جب یہ لوگ جادوگر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دوس، قبیلہ دوس سے ایک آگے چل کر کے صحابی ہوئے ہیں، یہ وہاں سے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ہے طفیل ابن عمر. یہ جب مکے کو آ رہے تھے اور بڑے سردار ہیں مکے کے، وہاں کے دوسرے معنوں میں ملٹی ملینئر، بڑے سردار وہاں کے، پیسے والے خوب اور خوب انفلوئنس والے، ہائیلی انفلوئنشل. تو ایسا بندہ جب آئے تو لازم ہے یہ روکنا چاہیں گے اس کو. تو پھر انہوں نے اس بندے کو بھی روکنے کی کوشش کی کہ محمد سے بات مت کرنا، ایسا جادوگر ہے، ایک سٹنگ میں ہی ایسا جادو کر دے گا، ہیلوسینیٹ کر دے گا تمہیں، ہپنوٹائز کر دے گا تمہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کی باتوں کو میں مانتا ہوں، کیونکہ ایک نے بولا، دو نے بولا، تو پھر بھی آپ ان کا ویلیو نہ دو گے. ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، راستہ تمام جہاں بھی جاتے، ہر پڑاؤ پہ، ہر نکڑ پہ کوئی ملتا بولتا محمد سے، محمد محمد نہیں.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں سنوں گا اس کی بات. اپنی کانوں میں روئی ٹھوس لی انہوں نے, کان بند کر لیے, نہیں محمد کا کلام میرے کان تک نہ پہنچنے پائے کر کے. مگر اللہ کا کرنا دیکھیں, یہ ایک مرتبہ ایسے ہی کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے لگے ہیں, تو پیاری سی آواز کانوں کے بند ہونے کے باوجود بھی ہلکے سے ٹکرا رہی ہے. تو خود سے سوال کرتے ہیں, طفیل تم تو پڑھے لکھے انسان ہو, جاہلوں کی باتوں میں دوسروں کی باتوں میں تم کیوں آؤ, تم خود فیصلہ کر سکتے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کی باتوں میں نہ آنا, محمد جادوگر ہے, سن تو لو, اگر جادوگر ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا, کیونکہ یو آر اے لرنڈ مین, پڑھے ایجوکیٹڈ بولتے ہیں نا ہم لوگ آج کل, تم ایجوکیٹڈ ہو, تم جانتے ہو سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, تم فیصلہ کر سکتے ہو. تو کیوں اپنے کانوں میں زبردستی روئی ٹھوسے رکھی ہے تم نے, نکالو روئی, سن کر تو دیکھو. تو روئی نکالی, سن کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, فوراً پاس پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہا آپ یہ جو کلام پڑھ رہے تھے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں جیسے رسول ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے, اور میں دراصل تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے کلام کی تلاوت ہے. تو پھر ساری باتیں جب بتائیں, توحید کے بارے میں بات بتائی, فوراً یہ بھی ایمان لے آتے ہیں. ہاں ان کے تعلق سے یہ ضرور آتا ہے کہ یہ ایمان لے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے دوس کو جا کر کے وہاں بھی دوس کے سامنے جا کر کے ساری بات رکھوں گا. پھر کچھ عرصے بعد جب یہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں میں نے قبیلہ دوس کے سامنے ساری بات تو رکھی, کسی نے میری بات نہیں مانی. آپ دوس کے تعلق سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیجئے. میں نے پوری کوشش کر لی, پھر بھی لوگ آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. خود تو مسلمان ہو گئے, یہ جا کر کے اپنے ٹرائب میں جا کر کے بتانے کے کافی عرصے بعد واپس آ کے بولتے ہیں کہ میرا قبیلہ مجھ پر ایمان, میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے, آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے, بد دعا کر دو. ایک سیکنڈ نہیں لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے کے لیے. انڈر لائن کریں اس بات کو, ایک سیکنڈ نہیں لگتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے, تم جاؤ اپنا دعوتی کام جاری رکھو. یہ پھر واپس پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب حوصلہ بڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا انکریج کیا, تو پھر واپس جاتے ہیں, پھر دعوت میں لگتے ہیں, اور بالاخیر آگے چل کر کے جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں تب آگے چل کر کے سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ بھی تو بد دعا اگر کر دیتے تو ساری کی ساری نسل چلی جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے ہیں. تو آج بھی اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے غلط سلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اسلام ایسا ہے, اسلام ویسا ہے, مسلمان ایسے ہیں, اسلام کا کلام بابیرک کلام ہے, خالی جھگڑے فساد کی بات کرتا ہے, خون خرابے کی بات کرتا ہے. اس طریقے سے آج بھی سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو اور اسلام دونوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اٹھ کھڑے ہوں. جس طریقے سے طفیل ابن عمر الدوسی نے کلام نبی, کلام اللہ سن کر کے اسلام لانا پسند کیا, ویسے آج ہم کوشش کریں کہ ہمارے اپنے کانڈکٹ سے, ہمارے اپنے برتاؤ سے, ہمارے اپنے اخلاق سے لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں. میں نے کل پچھلے والے سیشن میں کہا بھی تھا کہ ہم اپنے ڈیل ڈول سے, ہاؤ بھاؤ سے مسلمان ضرور نظر آتے ہیں, انٹلیکچوئل نظر نہیں آتے. اخلاق سے مسلمان نظر نہیں آتے, ہم اخلاق سے کوئی اچھا انسان نظر نہیں آتے. ہم مسلمان ضرور نظر آتے ہیں, اچھا انسان نظر نہیں آتے. ایسا انسان نظر نہیں آتے کہ سامنے والا بیٹھ کر کے دو چار باتیں ہم سے بولے, کچھ سیکھ کر جائے اٹھ کر ہم سے, ایسا نظر نہیں آتے ہم لوگ. علمی باتیں دور کی بات, دین کی باتیں نہیں کر رہا میں, عام طور پر کامن سینس کی باتیں مسلمان نہیں کرتے. آج کل مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے, پتہ ہے نا ہمیں, جو حق سے دور ہے, خود کو حق پر مانتا ہے. ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھے آپ, کامن سینس کی ایک بات نہیں کرتے وہ لوگ, اپنے آپ کو پھر مسلمان کہتے ہیں. تو ایسے میں ہم لوگوں کو اب ضرورت ہے کہ ہم بھی ویسے ہی اخلاق اختیار کریں جس کے نتیجے میں آج کے طفیل ابن عمر قرآن سے, اسلام سے قریب ہوتے جائیں, قرآن کو, اسلام کو سننے پر آمادہ ہوتے جائیں. اور جہاں اس طریقے سے لوگوں تک پہنچنے کی بات ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. ہمارے اپنے مسلمان سوسائٹیز میں بھی کئی ایسے ہائیلی ایفلوئنٹ لوگ ہیں اور ایسے ریسورسفل لوگ ہیں, انفلوئنشل لوگ ہیں, اونچے اونچے عہدوں پر, اونچے اونچے لوگوں سے پہچان ان کی, بڑے بڑے سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, الگ الگ ٹائپ کے سیلیبریٹیز,
ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. میں وہ گندے سیلیبریٹیز کی بات بھی نہیں کر رہا, ان کو بھی آپ شامل کر لیں. کرکٹنگ فریٹرنیٹی کے لوگ ہوئے اور دوسرے جو بڑے سائنس اینڈ آرٹ اینڈ اس کے کلچر کے لوگ ہوئے, بڑے بڑے لوگ. اب میں نام چین لوگوں کے نام یہاں لوں گا, بیکار میں نام مجھے لینے نہیں کسی کے. آپ سوچ کر کے دیکھیں, یہاں تو بنگلور میں تو اس طریقے سے ایک دو بڑے بڑے لوگوں کے نام سے سرکلز بنے ہوئے ہیں, سکوئرز بنے ہوئے ہیں ان کے نام سے, ابھی زندہ ہیں ویسے لوگ. ارے ہم میں سے جو انفلوئنشل ہیں, جن کے ایسے کانٹیکٹس ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیوں ہم لوگ ان تک اسلام نہیں پہنچا پاتے؟ اسلام جا کر کے لا الہ الا اللہ کی بات کرنا, وہ بعد میں اپنے کانڈکٹ سے کیوں ہم لوگ ان کو اپیل نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے جو ایفلوئنٹ پیپل ہیں, انفلوئنشل پیپل ہیں, وہ لوگ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا یہ کام؟ ایک عالم یہاں سے مسجد سے بیٹھ کر کے درس دے سکتا ہے, مگر اس جیسے کسی شخص تک رسائی پہنچ اس عالم کی نہیں ہوتی. ہاں آپ اس سے واسطہ پیدا کرو, رابطہ پیدا کرو تو اور بات ہے, تب جا کر کے بات ہو, ورنہ پھر ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ وہ آج کے طفیل ابن عمر الدوسی ہیں, وہ آج کے ضماد بن ثعلبہ ہیں, وہ آج کے ابو ذر غفاری ہیں, ہو سکتے ہیں, ہے نہیں ابھی, وہ ہو سکتے ہیں کل کے دن. ایک سوچ کر کے دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے, ایک یا دو ایسے سیلیبریٹیز اگر ایمان لے آتے ہیں تو ساری وہ جو فریٹرنیٹی ہے اس میں ایک ہڑکمپ سا نہیں مچ جائے گا. لوگ وہ نہیں ہو جائیں گے, پاگل نہیں ہو جائیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا فگر, اتنی بڑی پرسنالٹی, یہ مسلمان ہو گئی, اس نے اسلام لا لیا. تو ان کے شیدائی جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو فین فالوئنگ ہوتی ہے, اس کا 10% بھی اگر اسلام پر آ جائے تو یہ ہم سے نہیں ہوتا. اللہ المستعان. تو ہمیں اپنی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کی جو بک بک ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگیشن ہو رہا ہے, اس کو کٹ آف کرنے کے لیے, اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کم سے کم ہم نیک بنیں, ہم اچھے اخلاق والے بنیں, ہم ایسا برتاؤ کریں اپنے کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ کہ وہ ہمارا گرویدہ ہو جائے, فین بن جائے ہمارا ہو. آج کل تو لوگ فین بننے کے لیے تیار ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, وہ سیلیبریٹی ہو تبھی فین بنتے تھے, ورنہ آج کل آپ نے تھوڑا سا اچھا کام کر دیا, آپ کا ویڈیو لوگ وائرل کر دیتے ہیں, اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا ہم نے. تو ایسے میں ہم مسلمان کہاں ہیں؟ وائرل ہونے کی بات نہیں کر رہا, نیک کام کر کے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کی بات. تو اس طریقے سے جب یہ لوگ جا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے, شاعر مجنوں قاہر وغیرہ بولنے لگے, کچھ نہیں چلا, تو ان لوگوں نے پھر سے سوچا کہ نہیں یہ کام نہیں کر رہا. اچھا یاد رکھیں, جب ان لوگوں نے الگ الگ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ چلو یہ حربہ کام نہیں کر رہا, دوسرا اپلائی کریں گے, پلان بی کام نہیں کر رہا, پلان سی لیں گے. نہیں, ان لوگوں نے ایسا کوئی پلان نہیں کیا تھا. اب جب دیکھا شاعر ساحر مجنوں کاہن کام نہیں کر رہا, چلو ایک کام کرتے ہیں, اساطیر الاولین کہیں گے, پرانے زمانے کے قصے بیان کرتا ہے محمد, محمد کی باتوں سے دور رہو. پھر یہ داؤ الٹا پڑ گیا, بومرانگ کر گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے پوچھا بھائی کل تک تو تم مجھ سے مل کر بتا رہے تھے کہ محمد شاعر ہے, آج کہتے ہو اساطیر الاولین, یعنی پرانے زمانے کے قصے بیان کرتا ہے. ایک شاعر ہم جانتے ہیں صرف اپنا کلام سناتا ہے, شاعر کو اپنے کلام سے مطلب ہوتا ہے, وہ پرانے زمانے کے قصے اٹھا کر کے کیوں بیان کرے گا؟ اسی طریقے سے کوئی کہتا مجنوں کہا تھا تم نے, آج اساطیر الاولین کی بات کرتے ہو. مجنوں اپنی بات ڈھنگ سے کہہ نہیں پاتا, وہ خود سٹامر کرتا ہے, کیا بولتا ہے اس کی خود سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تو اگر یہ پرانے قصے ہیں تو مجنوں اتنی آسانی سے اور اتنی پرفیکٹلی کیسے نیریٹ کرتا جا رہا ہے یہ سب باتیں؟ میک اپ یور مائنڈ, یا تو شاعر کہو یا تو اساطیر الاولین میں سے بات کرو. آپ ایک طرف شاعر بھی کہتے ہو, دوسری طرف پرانے قصے پرانے باتیں کرتا ہے, نہیں. تو اس طریقے سے الگ الگ, اور آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے اچھا اساطیر الاولین اگر ہے بھی, یعنی پرانے زمانے کے قصے اگر ہیں بھی یہ, تو پرانے زمانے کے قصوں کو سننے سے آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس سے میرے دین کو کیا فرق پڑے گا؟ میرا اپنا دین تو وہی ہے نا جہاں سے میں اپنے ماں باپ کا دین مانتے ہوئے آیا ہوں. لوگ یہ جواب دیتے, تو آپ قصے کہانیوں سے کہاں کسی کے دین پر اثر پڑتا ہے جی, تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ تو یہ لوگ پھر دوبارہ ہکے بکے رہ گئے کہ کیا کریں, کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکیں. تو پھر انہوں نے آگے چل کر کے, اور ویسے لوگ قصوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں,
لوگ قصے پرانے سننا چاہتے ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اس طرح کے دروس میں اس درس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام طور پر جو دروس ہوتے ہیں, عام طور پر جو اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں, ان میں لوگ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں پر قصے کہانیاں سننے کو نہیں ملتی. وہاں پر ایسی ضرب پڑتی ہے جو سیدھے دل تک پہنچتی ہے, ایسی آواز نکلتی ہے جو سیدھے دل کو اٹیک کرتی ہے. آپ کو اور مجھے اپنا جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ چھوڑنا پڑے گا, نیک بننا پڑے گا, اپرائٹ ہونا پڑے گا. اس کے لیے اس طرح کے نیک جو اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں ان میں لوگ نہیں آتے. جہاں پر انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں پر ہجوم جا کر کے دیکھو کیسا ہوتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر قصے کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو ان میں کا ایک بڑا تھا نضر ابن الحارث. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں, فارس جاؤں گا, وہاں جا کر کے وہاں سے جو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں اس وقت کے لوگوں کی, شعر و شاعری میں جو کہانیاں چھپی ہیں وہ سیکھ کر کے آؤں گا. تو یہ دوڑا دوڑا فارس پہنچتا ہے, وہاں پر ٹریننگ لیتا ہے, خوب کلام سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر واپس آتا ہے. واپس آ کر کے یہ خبیث اتنی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کر رہے ہوں, اللہ کی طرف بلانے کی باتیں کر رہے ہوں, ایسے میں ان کے بازو جا کر کے بیٹھ جاتا, بالکل قریب میں جا کر کے بیٹھ جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں اور تیز آواز میں بڑبڑانے لگتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے, بات رک جائے, کام نہ ہو پائے ان کا, لوگ ان کی بات نہ سنیں. چیخ کر چلا کر زور سے باتیں کرنے لگتا. اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ چیئر گرلز ہوتے تھے اس کے ساتھ. ہم جانتے ہیں وہ ٹرم چیئر گرلز, چیئر لیڈرز, ہاں بڑی اچھی سے سمجھ میں آتے ہیں سب ٹرمز ہمیں, اللہ المستعان. تو اس کے ساتھ بھی کچھ چیئر گرلز ہوا کرتے تھے جو اس کی اس طرح بک بک کرنے پر تالیاں پیٹنا, گانے بجانے کرنا, ناچ گانا کرنا, یہ سب کیا کرتے تھے. اتنا کرنے کے باوجود بھی نضر ابن حارث اگر دیکھتا کہ یار یہ جو نبی کے پاس بیٹھے لوگ ہیں, محمد کے پاس بیٹھے لوگ ہیں, ہٹ نہیں رہے وہاں سے, بلکہ دین میں اور ان کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے, تو ان چیئر لیڈرز میں سے ایک کو اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیتا, اس کے پیچھے یہ اسلام میں یہ زیادہ انٹریگ لگتا ہے, انٹرسٹڈ یہ لگتا ہے, ایک کام کرو تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ. لڑکیوں کو لگا دیتا ان کے پیچھے, اور لڑکیاں جا کر کے ان کا دین خراب کرتی. آج بھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے. آپ جا کر کے ذرا دیکھیں, خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ سے یا عرب نیشنز سے جو لوگ یو کے یو ایس وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے پیچھے اسی طریقے سے یہ گوریوں کو لگا دیتے ہیں یہ کہ وہاں جائیں, ان کا دماغ خراب کریں, ان کو دین سیکھنے نہ دیں, ان کو دین سے دور کریں. وہ تو خیر پاسٹ کی بات تھی. آج فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں ہمارے اپنے گاؤں کی بات نہیں کر رہا میں, صرف بنگلور جیسے کہ نہیں, جگہ جگہ چلے جائیں عورتوں کا فتنہ ہے. ایک زمانہ تھا لڑکیوں کا اور لڑکوں کا کالج, لڑکیوں اور لڑکوں کا اسکول الگ ہوا کرتا تھا. ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ لڑکیوں کا اسکول الگ, لڑکوں کا اسکول الگ. آج کہیں نہیں ہے اس طریقے سے, سب مکسڈ ایجوکیشن. تو اب لڑکیوں کا فتنہ تو پلیٹ میں رکھ کر کے سجا کر کے ہمارے گھر تک لایا گیا ہے. تو ایسے میں ہمیں دین میں کہاں دلچسپی رہے گی. میں نے اسی وجہ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نوجوان لڑکے, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس عاشقی کو اپنا حق, برتھ رائٹ سمجھتے ہیں. میں کروں گا سو کروں گا, میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا, میں اسی لڑکے کے ساتھ رہوں گی, مجھے آپ پرمیشن نہیں دو میں لیو ان کر لوں گی جا کر. دین کی تعلیمات سے کورے ہونے کا نتیجہ. یہ نضر ابن حارث جیسے انہیں وہ جو کام اس وقت شروع کیا تھا, آج بھی یہ کام چلا آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو شکل تھی ان لوگوں نے جو ستانا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے, ایک اور جو کوشش کرنی چاہیے, جب دیکھا کہ الگ الگ نام پکارنے سے کام نہیں چل رہا, پرانے قصے بتاتا ہے جی بس, کچھ اور نہیں, دقیانوسی سی باتیں کرتا ہے, اس سے بھی کام نہیں چل رہا. نضر بن حارث نے بھی چیخ کر چلا کر بازو بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے, نہ چلنے دینے کی کوشش کی ہے, اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا. تو انہوں نے ایک اور کام, ایک اور ترکیب سوچی. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرمی برتو, تھوڑا ہم نرمی برتیں گے. قرآن میں آیت آتی ہے اس سلسلے میں, ودو لو تدہنوا فیدہنون. وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نرمی برتیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا نرم ہو جائیں آپ کے تئیں. آج بھی ہوتا ہے یہ, آج بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ہم سے صرف اس بات پر, آفس گوئنگ
امپلائیز وغیرہ کو پتا ہوگا. کئی لوگ ہم سے صرف اس بات پر اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے فیسٹیول پر میں نے آ کر کے آپ کو عید مبارک کہا, اب جب ہمارا فیسٹیول ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو اپنی طرف سے نرمی دکھلائی ہے, آپ اپنی طرف سے کیوں نہیں نرمی دکھلاتے؟ آپ میری کرسمس کیوں نہیں بولتے؟ آپ دوسری تیسری جو عیدیں ہیں ہماری, تہوار ہیں ہمارے, ان پر آپ ہمیں کیوں گریٹ نہیں کرتے؟ جواب نہیں بن پڑتا مسلمانوں سے. اس میں کئی مسلمان مجبور ہو کر کے وہ ودو لو تدہن فیدہنون کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان بھی جھک سکتے ہیں. کئی مسلمان ایسے ہیں جو آگے بڑھ کر کے کرسمس پر مبارکباد دیتے ہیں. اچھا مبارکباد دینا ایک طرف, دوسرے کچھ ہیں جو علماء سے آ کر کے بھیڑ جاتے ہیں. ارے آپ اتنی سخت بات کیسے کرتے ہو؟ ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی ہیں, ہاں پلورلزم ہونا چاہیے. علماء کو آ کر کے درس دیتے ہیں, علماء کو سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بہت فنڈامنٹل کی بات, فنڈامنٹلسٹ ہو, آپ بڑی فنڈامنٹلزم والی بات کرتے ہو آپ. ہم جانتے نہیں ہیں کہ جب ہم انہیں اس طریقے سے وش نہیں کرتے تو اس کے پیچھے توحید ہے. ہم دوسری چیزوں پر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں. اسلام نے اجازت دی بھی ہے کہ دوسری چیزوں میں, خاص طور سے لین دین میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. توحید پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی, توحید پر کمپرومائز نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ رات کو سوتے وقت اپنی آخری نماز میں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی نماز میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے. سونے سے پہلے ہمارا اپنا سیلف ڈیکلیریشن, اپنے ساتھ اپنے آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں قل یا ایھا الکافرون. وتر میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ایک رکعت ہی اگر وتر پڑھتے ہو تو کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ قل ھو اللہ احد. 3 پڑھتے ہیں تو دوسری اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. فجر کی سب سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں سنت, کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. میری جان چلی جائے, میری آخری سانس تک میں توحید سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. التسامح فی المعاملات ولیس فی العبادات. ٹالرنس معاملات میں چلتا ہے. کوئی بندہ ایک چیز لینے کے لیے آپ کے دکان پہنچا ہے, اے سی رکھا ہے آپ کا, ہاں 40,000 اے سی کی قیمت ہے, غیر مسلم ہے, آپ سے ودو لو تدہن فیدہنون کا سا معاملہ کرنا چاہتا ہے. تھوڑا آپ نرمی برتو, اگلی دفعہ آپ میرے دکان کو آؤ گے میں بھی نرمی برتوں گا. ٹھیک ہے بھائی, میں باہر 40 کو بیچتا ہوں تجھے 35 کو دیا جا. آپ کا اخلاق ہے. کم پیسہ لیا, میں بریک ایون کرنے کو تیار ہوں, مجھے 30 میں پڑا تھا, میں آپ کو 30 میں دینے کو تیار ہوں. کر سکتے ہیں, کم سر نہیں ہوتا 1-2 ہزار نقصان کر کے بھی دینا چاہتے ہو, کوئی تکلیف نہیں, آپ کا اپنا معاملہ ہے, وہ اس کی بھی اجازت ہے. مگر دین کے معاملے میں, خاص طور سے عبادات کے معاملے میں لیسا التسامح فی العبادات, یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ ہم وہ روز جو ڈیکلیریشن کرتے ہیں قل یا ایھا الکافرون, اس کا کبھی سوچا ہے, ہم نے کبھی غور کر کے دیکھا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں, صبح کی دوسری رکعت میں سنت میں قل ھو اللہ احد, کیوں الٹ کیوں نہیں؟ ہم فوراً پٹ سے جواب دیں گے اچھا آرڈر یہی ہے نا مصحف کا کہ پہلے سورۃ الکافرون آتا ہے, بعد میں سورۃ الاخلاص آتا ہے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, گیون, آپ کی بات مان لی, بٹ از دیٹ دی اونلی ریزن؟ کیا صرف اس وجہ سے ہے؟ نہیں. پھر آپ عشاء کا بھی سوچ لیں, سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھ لیں, آپ کو ہٹا دیں, آپ دوسری اور تیسری رکعت میں پھر سے پہلے سورۃ الکافرون کیوں, بعد میں پھر سورۃ الاخلاص کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب اپنا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو ہم سب سے پہلے لا الہ کہتے ہیں, نفی کرتے ہیں, نگیٹ کرتے ہیں, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی نہیں ہے معبود, عبادت کے لائق ساری دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں سوائے اللہ عز و جل کے. پہلے نفیٌ تام پوری طریقے سے. اسی وجہ سے پہلی رکعت میں دیکھیں کیا ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت, تم ولا انتم, صرف یہی ہے, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں, صرف یہی. دوسری رکعت میں الا اللہ, وہ ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. اس طریقے سے توحید سے اگر ہم قریب ہونے لگے, توحید کو اپنے سینوں میں
نہ صرف بچا کے رکھیں بلکہ اس کے دیے کو کبھی بجھنے نہ دیں، اس کی لو کو کبھی بجھنے نہ دیں، اس کو برابر تیل پہنچاتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے اس بارے میں بھی، کبھی آپ سنیں امام صاحب سے، سنیں کبھی آپ خاص طور سے گزارش کریں امام صاحب سے کسی دن، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح پڑھنے کے لیے، اس میں زیتونۃ شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا تیل جس کی بات ہو رہی ہے وہ توحید ہے اصل میں۔ کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی، تفصیل سے خطبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ میں نے کہا کہ آج بھی ان لوگوں کو اسی قسم کی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ مسلمان اسلام چبھتا ہے آنکھوں میں۔ جب یہ بھی شکل ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی، اس سے بھی کام نہیں بنا، دال نہیں گلی، تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اب فزیکل اسالٹ کرنا شروع کیا، مینٹل ٹارچر کرنا شروع کیا، لوگوں کے سامنے پبلکلی لوگوں میں آ کر کے مسلمانوں کو گالیاں دینا، ایل فیل کرنا، لنچنگ کرنا مسلمانوں کی، وہ ڈیٹرنٹ بننے کے لیے، ایک کو مارو دوسرا کو اسلام کے قریب نہیں آئے گا، وہ ڈیٹرنٹ بنانے کے لیے۔ مگر واللہ جس کے دل میں توحید ہو، اور یاد رکھیں توحید ایسے ہی یا اللہ میرے دل میں توحید بسا دے، یا اللہ مجھے تو نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تڑپانا پڑے گا، ہمیں توحید سیکھنی پڑے گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے پیڑ ہو لا کر کے گھر میں لگا دیا، اس کے 4 پتے روز روز کھانے لگے توحید آنے لگے، نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ توحید کے دروس بیٹھ کر کے، عقیدے کے دروس بیٹھ کر کے لینے پڑیں گے، تب کہیں توحید اندر رچتی بستی ہے، تب ایک بندہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کر کے بھی جیتا ہے۔ شہید ہو جاؤں کوئی بات نہیں، میں مسلمان مروں گا، میں مسلمان جیا ہوں، مسلمان جیوں گا، مسلمان مروں گا، یہ توحید اس وقت آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کچھ کام نہیں کر رہا تو ٹارچر کرنے لگے، صرف 1-2 مسلمانوں کو ٹارچر نہیں، ہاتھ ان کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اٹھنے لگے۔ پہلی مرتبہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط پہنچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پاس ایک بڑی سی چادر ہے، وہ چادر لے کر کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے لگتے ہیں تو گردن میں چادر ڈال دیتا ہے اور بھینچنے لگتا ہے۔ ارے کسی کی بھی گردن آپ یہاں سے 5-7 سیکنڈ کے لیے پکڑو نا، انسان مر جائے، دم گھٹ جائے اس کا۔ یہ پوری طاقت کے ساتھ وہ اور اپنے پورے زور لگا کے کھینچا جا رہا ہے، بھینچا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو بکر دور سے دیکھتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ ارے تم ایک بندے کو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ اس کو یہ کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ یہ کر کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ اور جو یہ بتا رہا ہے اپنی طرف سے نشانیاں بھی تو پیش کی ہیں اس نے، اس کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، تم اس کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، چھوڑ دو اکیلے اس کو، صرف ربی اللہ، اللہ ربی، میرا رب اللہ عز و جل ہے، یہ کہنے پر مارو گے اس کو، موت کی گھاٹ اتارو گے اس کو۔ یہ کہہ کر کے ابو بکر اس سے بھڑ گئے، ہٹایا، نکالا، چادر نکالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چین کا سانس لے پائے ہیں۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ اسی طریقے سے ہوا، یہی بندہ پھر سے عقبہ ابن ابی معیط ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اپنے چند بدماشوں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے دوستوں سے، بدماشوں سے کہتا ہے، تم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محمد پر، وہاں جو میں آتے آتے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ ابھی ایک بڑا سا اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کے انٹریلز لا کر کے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پر ڈالے گا؟ اوجھڑی، وہ انٹیسٹنز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اندر کا، پیٹ کے اندر کا حصہ، کون لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھے گا، کاندھوں پر رکھے گا؟ تو کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اکسایا اور عقبہ ابن ابی معیط گیا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عقبہ نے اکسایا اور کچھ اور لوگ گئے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، وہ اونٹ کی، اچھا چھوٹا جانور جو ہوتا ہے، بکری ہو گئی، مرغی ہو گئی، ان کی انٹیسٹنس اتنی ہی ہوتی ہیں، مرغی کی خاص طور سے، اور آپ بکرا اکرا دیکھتے ہو، ذبح کرتے ہو تو اس کے بھی انٹیسٹنس زیادہ نہیں ہوتے، بس اتنے سے ہوتے ہیں۔ اونٹ یار اتنا بڑا جانور ہی اتنا بڑا ایز اٹ از، اور اس میں بھی اس دن جو ذبح ہوا تھا بہت بڑا جانور ذبح ہوا ہے،
اور اس کی اوجھڑی مطلب اندازہ کریں کتنے من وزن ہوگا. وہ سارا وزن لا کر کے کسی کے کاندھوں پر, خاص طور سے اس وقت جب وہ سجدے میں ہو تو ڈال دیا جائے, کیا ہو ایسے شخص کا عالم. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جیسے ہی خبر ملی ہے دوڑی آئی ہیں, جبکہ عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود خود رپورٹ کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود فزیکلی بڑے ویک صحابی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کریم عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے کچھ غلط بول رہے ہیں. یہی عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست, بہت خوشائند باتیں سنائی ہیں. ان کی ساق, ان کے شن کو لے کر کے صحابہ کچھ کبھی ہنسنے لگے تھے. جب وہ اوپر چڑھے درخت کے اوپر تو ہنسنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیوں ہنس رہے ہو, تو وہ کہنے لگی کہ کتنی پتلی ان کی وہ ہیں. عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی بیٹھ جاتے ہو, کہیں اڑ کے نہ چلا جاؤں میں کر کے, اتنے کمزور صحابی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. اور یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود ایک زمانے میں عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے, تو ان کا ایک حساب سے مالک ہے وہ, تو مالک پر کیسے ہاتھ ڈالا جائے. تو یہ کئی ریزنز ہیں جس کے چلتے عبداللہ بن مسعود کچھ کر نہیں پائے. فاطمہ کو جب پتہ چلا ہے رضی اللہ عنہا, دوڑی آئی ہیں, ساری اوجھڑی. ہم کر سکتے ہیں, ہم اپنے کیے گئے ذبح کیے گئے جانور کا صاف نہیں کرتے. ہم وہاں دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اوجھڑی پڑی ہے خود جا کر کے سب صاف کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کی. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا ہے. ایک اور مرتبہ, اور یہ آخری مرتبہ تھا, اس کے بعد جو ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہوگی ابھی. وہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے, کعبے میں جا کر کے نماز پڑھتے ہوئے ان لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا تھا. جا کے ارے کیوں شو آف کرتے ہو, نمازیں پڑھنی ہو تو جاؤ نا اپنے گھر میں پڑھو, کیوں ریاکاری دکھاوا کیوں کرتے ہو, اس طریقے کی باتیں. تو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا بھی جا کر کے, محمد کہاں ہے, سنا ہے کہ وہ مسجدوں کو آ کر کے مطلب بیت اللہ میں آ کر کے نمازیں پڑھتا ہے, ایک مرتبہ آنے دو, اس کا کام تمام کر دوں گا میں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, آنے دو اس کو, یہ کہنا تھا. پھر تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام طور پر آتے ہیں نماز کے لیے, آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے, نماز یہاں کیوں پڑھتے ہو تم, گھر کے اندر چلے جاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں ہے تمہارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے صاف الفاظ میں, وداؤٹ منسنگ ورڈز, صاف الفاظ میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں میں برابر آؤں گا, نماز بھی برابر پڑھوں گا, میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے پلٹ کر جواب میں کہا, تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں. یہاں مکے میں بیت اللہ میں سب سے بڑی محفل میری ہوا کرتی ہے, ایک آواز پر ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا کر سکتا ہوں میں, اتنے شیدائی ہیں میرے, اتنے ماننے والے ہیں لوگ میرے. اسی پر آیات اتری ہیں, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, یہ یہاں سے لے کر کے واسجد واقترب تک. ارے ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو, اور کہتا ہے میری مجلسیں میری محفلیں بڑی ہیں, فلیدع نادیہ, بلاؤ اپنی مجلس والوں کو, سندع الزبانیہ, ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے. یہ آیت اتری ہے. تو اس نے کہا یہ باتیں تو ہوئی, اور جو جس گہما گہمی میں باتیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اس کو جو بولنا تھا بول کر کے گئے ہیں, تو یہ پیچھے گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ سوچ کر کے میں آج کام تمام کر کے رہوں گا. مگر خود کہتا ہے آگے چل کر کے, 2 قدم بڑھ کر کے میں رک گیا ہوں, آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا. میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر دیکھتا ہوں کہ ایک آگ ہے جو مجھے لپک لے گی. اگر میں 1 قدم آگے بڑھاتا وہ آگ مجھے کھا جاتی, اس ڈر کے مارے رک گیا یہ. تو جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی, لئن فعلہ, اگر اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہوتی تو لأخذتہ النار, تو وہ آگ اس کو دبوچ لیتی, مر جاتا وہ وہیں جل کر کے. یہ جو 3 مرتبہ ستانے کی کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ خاص طور سے اس وقت جب اوجھڑی ڈالی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, بددعا ضرور کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ورڈ کو تھوڑا سا انڈر لائن کریں. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کرتے. جب طفیل بھی آئے تھے بددعا کی گزارش لے کر کے, نہیں کی.
آگے ہم سیکھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، طائف سے واپس لہو لہان ہو کر لنچ کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خون گیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ پیروں میں جوتے پھنس گئے ہیں، جوتا نکل نہیں رہا ہے، سٹک ہو گیا ہے پیروں میں. اس کے باوجود بھی بد دعا نہیں کی، جبکہ جبریل آئے تھے ایک اشارہ کریں، ایک حکم دیں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو مٹا دیا جائے گا آپ کے حکم سے. نہیں، کبھی بد دعا نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحمت للعالمین. مگر یہاں بد دعا کرنی ضروری تھی. اس دفعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابن ہشام، اور پھر ولید بن عتبہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ نام لے لے کر کے، عقبہ بن ابی معیط، یہ نام 6 یا 7 لوگوں کے نام لے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا اس وجہ سے کی، سب سے پہلی وجہ، 2 وجوہات ہیں اس کی. سب سے پہلے یہ کہ یہ حرمت، جو بیت اللہ کی حرمت ہے، اس کو پامال کر رہے تھے. تعظیم ہے بیت اللہ کی اپنی، اس کو اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، اس تعظیم کو، اس عظمت کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل اٹیکس ہمیشہ سہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلام پر بات آئی ہے، اللہ پر بات آئی ہے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایونج کیا ہے. تو ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت یہ دعا نہیں کرتے تو اور بھی نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہنچاتے. 3 مرتبہ تو حملے ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ جانے کیسے کیسے षड्यंत्र نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رچتے یہ لوگ. بد دعا کرنی اس لیے بھی ضروری تھی کہ یہ کام سب بیت اللہ کے اندر ہو رہا ہے. ابو جہل ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، اور اس طریقے کے دوسرے امیہ بن خلف ہو، یہ سب دوسرے، ان لوگوں کو پتا تو چلے کہ بد دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کا اپنا ماننا تھا کہ مکے میں کی گئی دعا، بیت اللہ کے اندر کی گئی دعا قبول ہو کر ہی رہتی ہے، رد نہیں ہوتی. ان کو پتا تھا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، دوسرے واقعے کے بعد کی دعا ہے یہ خاص طور سے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کانپ رہے تھے یہ لوگ. ارے مکے میں بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر کے اس نے دعا کر دی، ہم تو مارے جائیں گے. اور یقیناً دعا قبول بھی ہوئی ہے. ہم عام طور پر دعا کو لے کر کے جلدی مچاتے ہیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دعا کر لی ہم نے، پروجیکٹ پھر بھی نہیں ملا، فلاں کالج میں سیٹ پھر بھی نہیں ملی، فلاں لڑکی سے شادی پھر بھی نہیں ہوئی، فلاں جاب پھر بھی نہیں ملا. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارا 8-10 مرتبہ مشکل سے دعا مانگتے ہیں ریکرنگلی، وہ بھی کوئی اچھے صاحب ہوں تو. پھر پلٹ کر کے شکایت کرنے لگتے ہیں، میں نے تو دعا کی تھی، اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ المستعان. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دعا کے قبول نہ ہونے کا کبھی ٹینشن نہیں رہا. مجھے اگر ٹینشن رہا ہے تو کیا میں نے اس کنوکشن کے ساتھ دعا کی ہے، اس اتقان کے ساتھ مانگا ہے میں نے اللہ عز و جل سے. وہ ہم لوگ اتقان سے مانگتے نہیں ہیں. یہ جو اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعمر بن ہشام، یہ جو کہا ہے نبی کریم سے، اس کے 10 سال کے بعد ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ان لوگوں کی موت ہوئی ہے بدر میں. 10 سال کے بعد بدر میں ان کی لاشیں سڑ رہی تھیں کنویں میں. تو وقت لگے گا. ہمیں دعاؤں کو لے کر کے جلدی نہیں مچانی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آخری بات، جب ان لوگوں نے اس طریقے سے سب ہتھ کنڈے آزمانے کی کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں چلا ان کا، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اس وقت کی کارستانیاں تھیں، بلکہ یہ مان کر چلیں کہ یہ آج بھی جاری ہے. 5 الگ الگ طریقے میں نے گنائے ہیں یہاں پر. سب سے پہلے تو الگ الگ نام رکھنا، شاعر، کاہن، مجنوں، ساحر. دوسرا اساطیر الاولین، پرانے قصے سناتا ہے یہ. تیسرا نضر ابن ابی حارث کی بدمعاشیاں، خوب زور زور سے، شور شور سے آوازیں کر کے نبی کے پیغام کو دبانے کی کوشش کرنا. چوتھا ودوا لو تدہن فیدہنون، تھوڑا تم نرمی برتو، تھوڑا ہم نرمی برتیں گے. 5واں فزیکل اسالٹ، مینٹل ٹارچر. آج بھی یہ 5 کی 5 چیزیں جاری ہیں. مسلمانوں کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے، مسلمانوں کو انسیولائزڈ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو بد اخلاق کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو اچھے کپڑے، ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتے کہا جاتا ہے،
مسلمانوں کے ایریاز اچھے نہیں ہوتے، وہ جہاں رہتے ہیں اچھے نہیں ہوتے ان کے ایریاز، وہ پاک صاف خود نہیں رہتے کہا جاتا ہے. ہاں اندرونی پاکی تو ہے، انما المشرکون نجس، وہ اندرونی پاکی ہے. اس میں کا کچھ الزام صحیح ہے، خاص طور سے جا کر کے دیکھیں مسلمانوں جہاں مسلم پاپولیشن زیادہ ہے وہاں کے ایریاز دیکھیں آپ جا کر کے. اخلاق کے تعلق سے میں نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ مسلمان جیسے اخلاق آج کسی کے نہیں ہیں. گیا گزرا انسان بھی اتنے گھٹیا اخلاق کا نہیں ہوتا جتنا ایک مسلمان ہوتا ہے. تو آج بھی اسی طریقے مسلمانوں پر اٹیک جاری ہے. دوسرا اساطیر الاولین، پرانے زمانے کی باتیں، پرانے زمانے کے قصے. آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کتاب لکھی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد کی اپنی ماسٹر پیس ہے، ان کا اپنا کام ہے یہ کر کے. یا پھر یوں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہاں تورات سے تھوڑا لے لیا، انجیل سے تھوڑا لے لیا، زبور سے تھوڑا لے لیا، مکس کر کے کاکٹیل بنا کے دے دیا آپ کے سامنے. تو آج بھی قرآن پر جیسے اس وقت اساطیر الاولین، آج بھی اس قرآن پر اٹیک ہے. اسی طریقے سے تیسرا اٹیک نضر بن حارث جیسے لوگ. آج بھی دیکھیں آپ، جب بھی ان لوگوں کے تہوار ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، وہ پروسیشن جو ہوتا ہے، جلوس جو ہوتے ہیں، برابر مسجدوں کے سامنے دھوم مچاتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ حق کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے، حق کو مٹانے کی کوشش کی جائے، حق کے ساتھ ون آن ون چلو فیصلہ کرتے ہیں، چلو لڑتے ہیں، چلو بھیڑتے ہیں. آج بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اور میں نے کہا تھا آستین کے سانپ آج بھی ہیں اندر ہمارے اپنے. کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس طریقے سے ہمارے اپنے لوگ کئی ایسے مل جائیں گے جو اس طریقے سے دین کا کام کسی نہ کسی وجہ سے روکتے رہتے ہیں. نہیں ان کا بولنا برابر نہیں ہے، نہیں وہ فلاں جگہ کے ہیں، نہیں ان کا مسلک وہ ہے، نہیں یہ ہے. آستین کے ساتھ اسلام کا کام ہوتے دیکھتے نہیں ہیں، برداشت نہیں ہوتا. 4 طریقے سے ستایا. 5واں موب لنچنگ آج بھی جاری ہے. مسلمانوں کو موت کے گھاٹ آج بھی اتارا جاتا ہے، پریشان آج بھی کیا جاتا ہے. داڑھی پکڑ کے الگ الگ الفاظ کہو، الگ الگ نعرے کہو، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. وہ کہتے ہیں پھر بھی جان سے مار دیتے ہیں. گوشت کے نام پر ایک انسان کی جان لی جاتی ہے مسلمان کی. اس طریقے سے آج بھی مسلمانوں کو کیوں؟ ڈیٹرنٹ، دوسرے لوگ اسلام کے قریب نہ جانے پائیں. آج کی تاریخ میں کون ہے جو دین کو سمجھ کر اس پر خود پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دین تک اپنے اخلاق سے قریب کرنے کی کوشش کرے؟ یا کم سے کم ہر گلی میں 1-2 ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو اسلام کی طرف اپنے اخلاق سے بلائیں، اپنے اخلاق سے بلائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو ویسے ایمبیسڈرز بنائے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ سکیں. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے دین پر زندہ رکھے، جب ہم آخری سانس لے رہے ہوں ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.